बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दार टॉक्स। मकबूजा कश्मीर की अजीम तरीन लीडर आसिया इंद्राबी साहिबा, उनके बेटे अहमद बिन कासिम की खुसूसी गुफ्तगू नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आपको सुनवाने जा रहे हैं। अहमद बिन कासिम ने ये खुसूसी गुफ्तगू बेसिकली रेडियो रेजिस्टेंस कश्मीर की स्पेस में की थी। बहरहाल अपने भाइयों से खुसूसी परमिशन ली मैंने नाज़रीन, ताकि मैं अहमद बिन कासिम की गुफ्तगू आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर सकूँ और आपको पता चल सके नाज़रीन कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाले लीडरान की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल है, उन लीडरान के बच्चे कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने कितनी ज़्यादा मुश्किलात झेली और देखी हैं, और मकबूजा कश्मीर की आम आवाम कितना जुल्म, बर्बरियत और दरिंदगी बर्दाश्त कर रही है भारतीय रियासती दहशत गर्दी की वजह से। नाज़रीन, इस सारी गुफ्तगू को अहमद बिन कासिम जो कि बेटे हैं आसिया इंद्राबी साहिबा के, उनकी गुफ्तगू को काइंडली मेहरबानी करके गुजारिश है आपसे कि आपने कंपेयर करना है अपने मुल्क के लीडरान और उनकी औलादों के साथ, ताकि थोड़ा सा नाज़रीन आपको एहसास पैदा हो कि मकबूजा कश्मीर में हालात कितने ज़्यादा कशीदा हैं, वहाँ पर कितनी ज़्यादा दरिंदगी, बर्बरियत और जुल्म किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मकबूजा कश्मीर के लोग अवाम आज़ादी मांग रहे हैं। नाज़रीन, आइए आपको सुनवाते हैं आसिया इंद्राबी साहिबा के बेटे अहमद बिन कासिम साहब की खुसूसी गुफ्तगू। तो करिए थोड़ा सा उर्दू में, हमारे साथ बहुत पाकिस्तानी भाई बहन हैं और इट इज़ वेरी, आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आल्सो लर्न योर हिस्ट्री एंड योर फैमिलीज ट्रेजेडी, नॉट ट्रेजेडी, आई एम सॉरी टू यूज दैट टर्म, दैट इज नॉट अ टर्म, योर फैमिलीज सैक्रिफाइसेस। तो उस टाइम मैं 6 साल का था जिस टाइम फिर अम्मा की पहली गिरफ्तारी हुई। तो 6 साल के जब आप होते हैं तो आपके लिए ये मुश्किल होता है कि आप इस तस्वुर को समझें कि सियासत क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, कॉज क्या है और ये सब चीज़ें क्या हैं जो काफ़ी मीनिंगफुल हैं। लेकिन एक जो 6 साल का बच्चा होता है उसके लिए जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो ये है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हो। लेकिन द थिंग विद माई मदर वॉज दैट बचपन से ही उन्होंने मुझ में जो एक चीज़ इनकलकेट की वो ये की कि कश्मीर में जो है वो सफरिंग जो है नॉर्मल है। तो हमारी फैमिली की जो सफरिंग है वो एक्सेप्शनल नहीं है, इन द सेंस दैट इट्स नॉट द ओनली फैमिली दैट हैज सफर्ड। रादर एक एनेक्डोट मुझे हमेशा याद आता है जब आई नरेटेड दिस मेनी टाइम्स कि मैं एक दफ़ा स्कूल से घर आ रहा था। तो जब मैं घर वापस आया तो वहाँ पे जो बैठक है, मतलब गेस्ट रूम है, वहाँ पे अम्मा बैठी हुई थी और उनके साथ एक खातून बैठी हुई थी और उनके साथ एक लड़का बैठा हुआ था बिल्कुल मेरी उम्र का। तो मैं जब घर आया तो उस दिन हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी मेरे ख्याल में, और चूंकि अब्बू मेरे साथ नहीं थे तो मेरा जो मूड है वो थोड़ा ख़राब था। क्योंकि जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, आप जाते थे तो जो भी आपके दोस्त हैं, अगर आपसे अंकल जाते थे तो आपसे पूछते थे कि ये आपके अब्बू हैं, तो फिर आपने एक्सप्लेन करना होता था नहीं ये मेरे अब्बू नहीं है। तो अगला सवाल होता था आपके अब्बू कहाँ हैं। तो चूंकि वो भी बच्चे थे तो उनको आप ये नहीं बता सकते थे कि वो जेल में, क्योंकि उस टाइम जेल को आप एसोसिएट करते हैं जुर्म के साथ, क्राइम्स के साथ, बुरी चीज़ों के साथ। लेकिन वो तो व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज दैट द बेस्ट ऑफ आवर पीपल आइदर वो जेलों में या दे आर इन ग्रेवयार्ड्स। लेकिन तो व्हेन आई केम बैक टू होम तो मैंने इन दो लोगों को देखा, अम्मा के साथ बैठे हुए। तो उसके बाद मैंने अम्मा से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अफजल गुरू जो है उनकी वाइफ थी और उनका बेटा था गालिब। तो उसके बाद मैंने अम्मा से जब उनके बारे में पूछा तो अम्मा ने मुझे बताया कि जो उनके फादर हैं ही वाज हैंग बाय द इंडियन स्टेट एंड ही इज अ मार्टिर। तो अम्मा वुड ऑलवेज मेक मी बेफ्रेंड जो शुहदा के बच्चे हैं उनसे दोस्ती करवाती थी। उसकी वजह ये थी कि जब आप उनसे दोस्ती करते थे तो यू रियलाइज्ड कि एटलीस्ट आपके पास आपके वालिद जो हैं वो हयात हैं, आप जेल में जाके उनसे बात कर सकते हैं, आप खतूत लिख सकते हैं, आपको एटलीस्ट ये कंफर्ट है कि वो सांस ले रहे हैं, तो ईद के दिन आप मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट केम टू गालिब एंड देयर मेनी लाइक हिम, उनके लिए तो इवन दिस कंफर्ट वाज नॉट अवेलेबल। तो इन दैट मोमेंट दो दिस इज अ लिटिल आयरॉनिक, लेकिन आपको अपना आप थोड़ा प्रिविलेज महसूस होता था क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो रिलेटिवली बेहतर है।
though naturally it did not elicit any happiness, کیونکہ this is a cause of everybody and everybody's suffering is everybody's suffering, everybody's joys are everybody's joys. لیکن یہ ایک چیز تھی جو اماں نے بچپن سے ہی کوشش کی کہ آئی انڈرسٹینڈ. رہی بات اماں کے اسٹرگل کی، پرسنل اسٹرگل کی، تو وہ زندگی کے 12 سال انہوں نے 13 سال بلکہ قید میں گزارے، اینڈ ابو جو ہیں وہ پچھلے 28-29 سال سے جیل میں. اور اماں ابو کی جو میرج ہے اس کو آلموسٹ 3 دہائیاں، 3 ڈیکیڈس ہو گئے ہیں، اور اس میں سے چند سال انہوں نے ساتھ گزارے ہیں. لیکن الحمدللہ دس سفرنگ ہیز ناٹ بین وداؤٹ میننگ، اور اٹ ہیز ناٹ بین وداؤٹ کاز. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک سچویشن میں ہیں جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے پاس یہ موقع ہو کہ ہم اسکیپ کریں اس سے تو بس ہم اسکیپ کر جائیں گے. جو بھی کشمیری قید میں ہیں ان سب کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں. انہوں نے بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ they have to sell their souls and they have to sell their faith. اور جو ہی وہ یہ کام کریں گے تو they would be sent outside، اور ان کو رہا کیا جائے گا اور وہ آزادی کی زندگی گزاریں گے. لیکن the thing is that and this is something that Abu would say کہ جب آپ غلامی میں ہوتے ہیں تو نارمل اور اب نارمل کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بدل جاتی. تو یوزولی پیپل تھنک کہ گھر پہ رہنا اور فیملی کے ساتھ رہنا اور اپنے پیرنٹس اور مطلب پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ رہنا یہ سب چیزیں نارمل ہیں، اور ان کی سپریشن ہونا یہ سب اب نارمل ہے. مے بی ان ادر کانٹیکسٹ دس از ٹرو ان مینی ویز، لیکن ان دا کانٹیکسٹ آف کشمیر ابو وڈ سے کہ اگر سلیوری میں رہتے ہوئے، کالونائزیشن کے انڈر رہتے ہوئے آپ اپنے پرسنل کمفرٹ کے بارے میں صرف سوچتے ہیں کہ میرا جو انڈیویجولسٹ کمفرٹ ہے، جو میرا اپنا ذاتی مفاد ہے، یا جو میری اپنی ذاتی پراسپیرٹی ہے، میں صرف اس کے بارے میں سوچوں گا، میں اپنی فیملی کے ساتھ رہوں گا. اور جو آکوپیشن ہے جو ہر کسی کی زندگی کو ٹچ کرتی ہے ان مینی ویز، in different ways for some people but it touches everyone's lives، تو اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا. تو یہ اب نارمل ہے کیونکہ غیر فطری چیز ہے کہ آپ اس سچویشن میں، غلامی کی سچویشن میں آپ فیل کریں کہ آپ خوش رہ سکتے ہیں. تو اس سچویشن میں اگر آپ فیل کرتے ہیں، ریسٹلیس فیل کرتے ہیں، ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں، تو دیٹ از مور نارمل اینڈ دیٹ از واٹ ابو وڈ آلویز سے. سو دیز پیپل، اماں ابو اینڈ جتنے بھی قید میں لوگ ہیں، دس غلام قادر بٹ صاحب، اکثر لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتہ، وہ بھی 1993 کے قریب جیل میں گئے تھے. ان کو بھی جیل میں 26-27 ایئرس ہو چکے ہیں. وہ آپ گن لیں کتنے سال ہو گئے 1992-93 سے اب تک. تو ان کی جو ماں ہے she was waiting for him and she died while he was in prison. اور غلام قادر بٹ صاحب could not attend her funeral. اس کے بعد ان کی بیوی بھی گزر گئی اور ان کا فیونرل بھی وہ اٹینڈ نہیں کر سکے. تو اب اس قسم کی بہت ساری سٹوریز ہیں آپ کے پاس. مسرت عالم صاحب ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے نام بھی نہیں ہمیں پتہ، جو راجستھان اور ادھمپور اور ان جیلوں میں قید ہیں. تو suffering is the normal. So when it comes to the women prisoners، دختران ملت کی جو ہیں جیل میں، یہ جو کیلنڈر جس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ تہاڑ جیل میں نیو دہلی میں. تو اماں جو ہے وہ she is around 60 now and she suffers from multiple ailments, but alhamdulillah she is steadfast and she has never felt grateful جو چوائسز انہوں نے زندگی میں اپنائی، نہ ہی جو ہم ہیں مطلب جو ان کے بچے ہیں یا جو ابو ہیں ان کو کبھی فیل ہوا ہے کہ she made the wrong choices. کیونکہ اگر آپ صرف اس دنیا کی نظر سے سوچتے ہیں تو of course they are at loss and their choices do not appear rational at all. لیکن اگر آپ اخروی زندگی کو بھی کنسیڈریشن میں لیتے ہیں تو then alhamdulillah there is no loss involved and therefore naturally there is no regret. تو ان کے ساتھ جو 2 خواتین اور بند ہیں، ناہیدہ نسرین بھی she is above 55 اور وہ بھی ماں ہے. she has 3 children اور she has been in prison پچھلے 4-5 سال سے، اور وہ بھی مہینے میں ایک دفعہ اپنے بچوں سے بات کرتی ہے 10 منٹ کے لیے، اور ان 10 منٹ میں بھی پولیس والی ساتھ کھڑی ہوتی ہے constantly reminding her of the fact that اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ اردو میں بات کریں، کشمیری میں بات نہیں کریں،
کیونکہ آکوپیشن جو ہے وہ آپ کی زندگی کے سب سے انٹیمیٹ سفیئرز کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے. تو آپ کتنی دیر بات کر سکتے ہیں, کیا بات کر سکتے ہیں, کیا بات نہیں کر سکتے, یہ سب چیزیں وہ ڈیسائیڈ کریں. تو کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کہہ سکتے کہ یہ میرا بیسک رائٹ ہے جو آکوپیشن لے رہی ہے. آکوپیشن آپ کے سارے رائٹس لے چکی ہے the moment your occupation start ہوئی. تو there is no such thing therefore کہ آپ انڈیا سے اپنے حقوق طلب کریں. رادر یہ ساری اسٹرگل ہی اس چیز کی ہے کہ انڈیا کے پاس انڈین اسٹیٹ ہے, ان کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے رائٹس لے یا دے, وہ ہمیں زندگی دے یا ہم سے زندگی لے. تو اسٹرگل تو یہ ہے, اسٹرگل یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مرڈر کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو, وہ جیل بھرتے ہیں ہمارے لوگوں کو. The problem is not just that they are killing people, but the problem is that they have the power to let people live. Problem is that they have the power to take from us and give to us. And اس power کو ہم contest کر رہے ہیں, اس power کو contest کر رہے ہیں یہ لوگ تو قید میں. تو نائدہ نسرین جیل میں, اس کے ساتھ صوفی فہمیدہ جو ہے وہ بھی جیل میں. تو صوفی فہمیدہ وہ 16 years old جب انہوں نے دختران ملت جوائن کی, اور ایور سنس دیٹ ڈے وہ 8 سال انہوں نے قید میں گزارے ہیں ایکومولیٹیولی, اور پچھلے 4-5 سال سے وہ بھی تہاڑ جیل میں. اور صوفی فہمیدہ جو ہیں شی از 30 years old, 31 years old as far as I know, اور ایٹ دس ایج وہ جیل میں بیڈ ریڈن ہے. سو وہ چل نہیں پاتی ویل چیئر کے بغیر, اور شی ہیز این اولڈ مدر جو دلی تک ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ شی از ٹو اولڈ. تو ان کی بھی جو کانورسیشن ہے وہ صرف فون پہ ہوتی ہے, اور فون پہ پھر ظاہر سی بات ہے لمیٹیشنز ہیں کہ آپ کتنی بات کر سکتے ہیں, کیا بات کر سکتے ہیں, جس طرح میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا. تو ان 3 خواتین کے علاوہ اور بھی خواتین ہیں جو جیلوں میں یا جن کی اور قسم کی سٹوری ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جیل میں ہو, کچھ لوگ ڈائریکٹلی انوالوڈ رہے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا اسٹرگل کو, چاہے وہ فزیکل اسٹرگل ہو, پولیٹیکل اسٹرگل ہو. ہر قسم کی اسٹرگل لیجیٹیمیٹ ہے, اور ہر قسم کی اسٹرگل کو جو کشمیر کی عورتیں انہوں نے سپورٹ کی ہے, اور کچھ جیل گئی ہیں اس وجہ سے, کچھ کے سیکریفائسز ایسے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ اس وجہ سے سفر کر رہی ہیں. کچھ کے سیکریفائس ایسے ہیں کہ وہ ان کے رشتہ دار سفر کریں نہ کریں, وہ خود their skin is in the line, تو یہ بھی سفر کر رہے ہیں اور دونوں سفر کر رہے ہیں. تو therefore in this calendar if you once it's Muzammil bhai would know more about it, تو جب یہ آپ دیکھیں گے تو اس میں ہر جو پیج ہے اس پہ there is a story about some women اس کاز میں جس نے سیکریفائس کیا ہے اور جس نے کیا کہتے ہیں اس کو اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے ٹو دس کاز. تو اب بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے therefore کہ ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں, اور آلریڈی اکثر لوگوں کے ذہن میں کوئی یاد دہانی کرانے کی ضرورت بھی نہیں کہ یہ جو کاز ہے وہ لبریشن کے لیے اور آزادی کے لیے, اور یہ آٹونومی کے لیے نہیں ہے, یہ ہیومن رائٹس کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہیومن رائٹس نہیں آپ طلب کر سکتے انڈین اسٹیٹ سے, کیونکہ انڈین اسٹیٹ کی ایگزسٹنس ہی کشمیر میں ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اور therefore یہ جتنے بھی لوگ قید میں ہیں ان کا یہی نظریہ ہے کہ جو انڈین اسٹیٹ, اب جوڈیشری کی بات ابھی کر رہے تھے, تو اماں کے کیس میں ہم نے کورٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کی تھی کہ ان کو کتابیں پڑھنے دی جائیں, کتابیں رکھنے کی اجازت دی جائے. تو جو جج ہے جس کے سامنے یہ اپلیکیشن گئی, تو جب اس نے اپلیکیشن پڑھی تو اس کے بعد ہی لافٹ اینڈ مائی مدر واز دیئر, اور اس نے اماں کو دیکھتے ہوئے بولا کہ اس سے بہتر ہے کہ جو آپ کا 15,000 پیجز کا چارج شیٹ ہے آپ وہ پڑھ لیں اور اس سے اپنا ٹائم گزاریں جیل میں تاکہ آپ کو تھوڑا گلٹ ہو. تو اس جوڈیشری سے آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے, کیونکہ یہ قانون جو ہے بنا ہی اس لیے تاکہ یہ لوگ جو ہے قید میں رہیں. اس جوڈیشری میں آپ کنوکٹ بھی ہوں گے کیونکہ یہاں کا قانون ہی اوپریسو ہے, تو قانون تو ہمیں کوئی کمفرٹ دے نہیں سکتا. تو all we have is each other, all we have is this community of Kashmiri Muslims, and that's very important to emphasize, جن کا سکن اور جن کی لائفز اور جن کا سب کچھ اس کاز میں it's at stake, and they are the ones who have been fighting against occupation, and they are the ones who have suffered and sacrificed without any complaints. تو آج بھی اتنے عرصے بعد آپ کسی سے پوچھیں, ان لوگوں سے پوچھیں جو جیل میں, تو they have not wavered from their stance, الحمدللہ. اور اس ایج میں بھی جب بھی میں
ان کو کمفرٹ کروں کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی بات نہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن الٹا ہوتا ہے کہ شی ٹرائز ٹو کمفرٹ می دو میں باہر ہوں. حالت یہ ہے جیل میں کہ وہاں پہ بیکاز آل آف دیز ویمن اب جیل میں ہوتے ہیں, اس سے پہلے دے ویری ایکٹیو, تو آپ کو وہاں کنفائن کیا جاتا ہے, ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسپیشل کنفائنمنٹ ہے, جگہ کی کنفائنمنٹ, تو وہاں پہ آپ چل پھر نہیں سکتے, تو دے ڈیولپ ڈفرینٹ بون ایشوز وغیرہ, اینڈ اما آلریڈی ہیز آرتھرائٹس, تو وہ کرسی پہ آپ بیٹھیں گے بات کرتے وقت جو کال ہوتی ہے تو اس پہ 500 روپے جرمانے. سو بس دیز آر سم آف تھنگز دیٹ آئی تھاٹ آئی شوڈ شیئر, کہ یُس یہِ مطلب سورُے مطلب سفرِنٛگ چھِ اِٹس اے میٖنِنٛگ فُل سفرِنٛگ, تہٕ بیٚیہِ انڈین سٹیٹ چھُ کوٗشِش کران, اگر تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ جب بھی کوئی خبر یہ جو 3 خواتین ہیں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ برقع پہنتی, سو دے ڈو ویل, تو جب یہ ان کے بارے میں کوئی بھی خبر آتی ہے نا نیوز پہ ٹویٹر پہ, تو جب آپ کامنٹس دیکھیں گے نیچے تو سب سے زیادہ کامنٹس یہ ہوتے ہیں کہ انویل دیم, وائی کانٹ وی سی دیئر فیسز. جو ہندوتو ٹرولز ہیں, ٹرولز تو خیر نہیں ہے کیونکہ جو اینٹی مسلم ہیٹریڈ ہے یا اینٹی اسلام ہیٹریڈ ہے, جو اسلام کی ادرائزیشن ہے, یہ تو اٹس بلٹ ان ٹو انڈین سوشل فیبرک, تو کوئی فرنج نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بالکل ایکسٹریم پہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں. دس از مین اسٹریم فیلنگ ان انڈیا. تو وہاں پہ آپ ان کے کامنٹس دیکھیں تو اکثر کامنٹس یہ ہوتے ہیں کہ why are these women allowed to hide their faces from us. so there is this imperial desire, ایک colonial desire ہے کہ ہمیں دکھائیں یہ کیسی لکھتی ہیں, کیونکہ انڈین اسٹیٹ کا ہمیشہ سے ایک obsession رہا ہے with کشمیری women. Ahmed, shukriya. Thank you for the extremely personal stories that you mentioned. اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جب بھی احمد بات کرتا ہے he never just speaks about his mother and father, he talks about all the other political prisoners. اور یہ جو context ہے, جب احمد بات کرتا ہے he speaks in a particular context. And that said, I have tagged up in the space a podcast that he runs. It is extremely important that people understand, if you want to truly understand occupation, you want to understand settler colonialism, you want to understand demographic change, you want to understand imperialism, follow Kashmir Musalman, which is the handle, and they do a Kashmir podcast. Ahmed runs that podcast. It is extremely informative, and it is not something that me and Asif do. Hum to वैसे ही बातचीत करते हैं. Ahmed talks from the intellectual and from the academic angle to make people understand how deep-rooted occupation can get into society, particularly into Kashmir. So I'd like to thank Ahmed. Human Rights, you have your hand up? Yes, sir, I do. When you tell. Well, I just wanted to thank Ahmed for his time and narrating not his story but the story of Kashmir. Because undeniably Dr. Saab and Asya Baji are her parents, but they are also the face of Kashmir, right? And we they represent us. They tell the stories in its raw form without sugarcoating it, and it's very important that we present the picture from the ground as to what happens, because there are many versions of this story that are presented to the world. However, the real story, the authentic story that we have in Kashmir needs to be presented to the world. دنیا کو بلائنڈرز لگائے گئے تھے, خاص طور پر ہمارے پاکستانی بھائیوں کو, اور پوری دنیا میں یہ بھی بلائنڈرز لگائے گئے ہیں کہ یار یہ تو زمین کی لڑائی ہے, یار یہ تو وہ لڑائی ہے, یہ تو آپس کی لڑائی ہے. تو بہت سارے رنگت دیے گئے ہیں. تو جو اصلی لڑائی ہے وہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے. جو اصلی لڑائی ہے وہ خطہ کی جو سب کانٹیننٹ خطہ کا جو پارٹیشن ہوا اس کو پائے تکمیل کی لڑائی ہے. تو آپ کچھ بھی کہہ لیں, they, as I always say, they try to bury
Ahmed and likes of Ahmed, but less they knew that they were seeds, and we are starting to grow. And the fruits of resistance that you will see will be not only, you cannot silence us. You may hide our bodies, you may destroy our bodies, you may harness our organs, you may commit atrocities, the worst atrocities, but you can never ever have our obedience. We refuse to give you an occupation and the designs of the occupation, and to those who work for occupation, our obedience. We will never give you our obedience, because our obedience was conveyed to us the moment we took our first breath, and that was Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So regardless of what you say, what you do, our fight, and just fight, the fight that has been acknowledged by the World Powers and Security Council, the fight that has every element of humanity in it, that fight will continue. Look, my dear brothers and sisters, the attempts of dehumanizing Kashmiris is on steroids. That is how they justify the atrocious treatment that they are giving to the prisoners in Kashmir. The dehumanization in Kashmir by India is on steroids, and that is how they justify killing innocent people and stealing their corpses and burying them faraway lands. The dehumanization process in Kashmir is on steroids. That is why they brazenly, openly barge into press club and destroy everything and elect their own renegades and collaborators. The dehumanization process needs to be confronted, and it needs to be humanized. And the only way people are going to humanize these stories is when you not only listen the story of Ahmed, but you comprehend story of Ahmed. Not only listen story of Muzammil, who longs to visit Kashmir, whose father longed to visit Kashmir but didn't get to see his native place. We need to humanize these stories, and that's what Radio Resistance is going to be doing going forward. We're going to be countering their propaganda. Chinar Corps is down the drain. Chinar Corps is down the drain. I do want to mention in my parting comments that this space has always been peaceful. We do not condone violence in any form or shape. We support the peaceful resolution of Kashmir for the economic and social and political well-being of the region. And we do not endorse any violence, regardless of who it comes from. Jazakallah khair. जी नाज़रीन, आसिया इंद्राबी साहिबा के बेटे अहमद बिन कासिम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के लीडरान, उनकी औलादें, मकबूजा कश्मीर के आम शहरी आज़ादी की खातिर पाकिस्तान से इलाक़ के लिए अपने माल, अपनी इज़्ज़त आबरू और अपनी जानें तक कुर्बान कर रहे हैं। नाज़रीन, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? सोचने की बात यह है नाज़रीन, हमें उठना होगा, हमें आवाज़ बुलंद करना होगी, हमें कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद करना होगा ताकि उनको जल्द से जल्द आज़ादी मिल जाए, और जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनका एहसास करना होगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को और बिलखसूस कश्मीरियों को आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक कश्मीर को जल्द से जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ाद फरमा दे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।